الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ نبی کا نواسہ حسن ابن حیدر، ایمان کا اثاثہ حسن ابن حیدر، کربل سے پہلے وہ کربل سجاتے، شک ہوتا ذرا سا اگر حسن ابن حیدر۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم میرے ہم مشن ہم فکر نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے وہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہماری زندگی میں رمضان کی بہاروں کو لوٹایا اور اسی ماہ مقدس کے اندر اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم ترین واقعات پیش آئے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کرام کی پوری جہادی تاریخ، ان سب سے ہٹ کر اگر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو اس ماہ مبارک میں ہمیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، مومنوں کی پہلی ماں، ان کی وفات ہے تو اسی ماہ مقدس میں سیدہ رقیہ بنت رسول کی وفات ہے تو اسی ماہ مقدس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات ہے تو اسی ماہ مقدس میں سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی وفات ہے تو اسی ماہ مقدس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شہادت کا دن ہے تو اسی ماہ مقدس میں، اور جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نواسہ رسول کا یوم ولادت۔ باختلاف روایت کسی نے کہا کہ 5 رمضان مبارک اور کسی نے 15 رمضان مبارک سن 3 ہجری لکھا، تو وہ بھی اسی ماہ مبارک میں۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان اس عظیم اور مظلوم شخصیت کے بارے میں ہے کہ جس کے کردار، جس کی سیرت اور اسلامی اسٹیٹ، اسلامک تاریخ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے لازوال کردار ادا کرنے والے عظیم پیغمبر کے عظیم نواسے جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کس خاندان کے، کس گھرانے کے فرد ہیں؟ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ان کے نانا مبارک وہ ہیں جسے کائنات کا سردار محمد عربی کہا جاتا ہے۔ نانی محترمہ وہ ہیں جسے مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ بابا جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں کہ جن کو پالا بھی نبی نے ہے، سنبھالا بھی نبی نے ہے، اور ان کی والدہ محترمہ وہ ہیں کہ جن کے احترام میں اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ کائنات میں جس کی نظیر نہیں ملتی، کہ گھر کے سربراہ جناب علی المرتضیٰ اور گھر میں والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب سیدنا حسن و حسین اس گھرانے کے شہزادے ہیں۔ والدہ محترمہ وہ بھی نبوت کی گود میں پلی بڑھی، والد گرامی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت کے شاہکار جناب سیدین حسنین کریمین بھی وہ ہیں جو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تربیت کے عظیم ترین شاہکار ہیں۔ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے والدین جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ترین جوڑا ہے کہ جس کی زندگی کائنات کے ہر ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے زندگی کے ہر موڑ پہ ایک عظیم سبق لیے ہوئے ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کے بارے میں بعض نے کہا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، بعض نے کہا کہ اعلان نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئی، لیکن ہمارے پڑوسی طبقے کی تمام تر کتب کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کا جو سال لکھا ہے وہ اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد اور ہجرت کے 8 سال پہلے کا لکھا ہے، اور آپ کی شادی کی تاریخ جو پڑوسی طبقے کی معتبر ترین کتب میں ہے وہ محرم الحرام کی 21 تاریخ سن 2 ہجری ہے، اور جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا یوم ولادت بعض نے 5 بعض نے 15 رمضان سن 3 ہجری لکھا۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ اسی حوالے سے حل ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ آج وہ جملہ معترضین جن کا اعتراض یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں محبوب پیغمبر کی بیٹیوں کی شادی کیسی ہو گئی، جبکہ یہاں پر وہ دھوکہ دینے والے دھوکہ لفظ شادی سے دیتے ہیں۔ آقا مدنی کریم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کی شادی حضرت ابو العاص بن ربیع جن کا نام لقیط ابن ربیع ہے اور جو قبیلہ بنی عبد الشمس یعنی جو حلیف ہے قبیلہ بنو امیہ کا اس کے فرد وحید ہیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، جبکہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ آپ کی بیٹیوں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم ان دونوں بیٹیوں کی نسبت طے ہوئی تھی، نکاح رخصتی اس میں شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی۔ اور جب سورہ لہب جو اتری تو ابو لہب کی بیوی نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی۔ تو بعد میں سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوئی، اور سن 2 ہجری کہ جس دن فتح بدر کی خبر پہنچی مکہ کی مدینہ کی دھرتی پہ، اسی دن سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد سیدہ ام کلثوم کا نکاح عثمان ابن عفان کے ساتھ ہوا جن کا انتقال سن 8 ہجری کے اندر ہوا۔ سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان ابن عفان سے پہلے کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اب اگر ہم اپنے پڑوسی طبقے کی کتب کا مطالعہ کریں تو ان کی تمام تر کتب میں یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، 3 ہجری 5 رمضان یا 15 رمضان جناب حسن مجتبی کی ولادت ہوئی، اور 4 ہجری 3 شعبان سیدنا حسین ابن علی کی ولادت ہوئی۔ اگر کسی خاتون کی 10 سال کی عمر میں شادی ہو کے اور 11 سال کی عمر میں وہ پہلی اولاد کی ماں بن جائے، یہاں پر یہ اگر ممکن ہے تو ان اعتراض کرنے والوں کو اپنی کتب کا دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی بیٹیوں کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں۔ بہرحال جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو محبوب پیغمبر مدنی کریم کے حقیقی چچا ہیں، اور جناب عباس کے نکاح میں محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ام الفضل لبابہ بنت حارث ہیں۔ انہوں نے جناب حسن مجتبی کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گرا۔ محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں گھبرائی ہوئی آئیں تو امام الانبیاء مدنی کریم نے تسلی دی، فرمایا خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ اللہ ان کریم میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو بیٹا دے گا، اور سب سے پہلے وہ آپ کی جھولی میں آئے گا۔ بعض کتب میں یہاں پر نام سیدنا حسین ابن علی کا ہے، اور بعض کتب میں نام سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور ایک عجیب اتفاق ان دونوں بھائیوں کی زندگی کے اندر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ بعض دفعہ سیرت حسن مجتبی کا مطالعہ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کب جناب سیدنا حسین ابن علی کی سیرت کا مطالعہ کرنے لگے، اور سیدنا حسین ابن علی کی سیرت اور فضائل کا مطالعہ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہماری زبانوں پہ جناب سیدنا حسن مجتبی کا ذکر جاری ہو گیا۔ اور دونوں بھائیوں کے نام دیکھیں، حسن اور حسین۔ اگر کوئی نام پڑھنے میں غلطی بھی کر جائے، اگر حسن کو پڑھے گا تو حسن پڑھے گا، حسین کو پڑھے گا تو حسین پڑھے گا، کہ رب تعالیٰ نے ان دونوں محترم بھائیوں کو ایسا جمال اور کمال عطا کیا کہ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جسمانی نسبت بھی ہے،
ایمانی نسبت بھی ہے، زمانی نسبت بھی ہے، مکانی نسبت بھی ہے، اور ان تمام تر نسبتوں کا تاج اللہ نے جن کے سر پہ سجایا وہ حسنین کریمین امت کے امام اور پیشوا ہیں۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے حرب رکھا۔ امام الانبیاء مدنی کریم تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ لخت جگر کا نام کیا رکھا؟ عرض کی کہ ان کے بابا نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا حرب کے معنی اچھے نہیں، اس حرب کے معنی لڑائی جھگڑے کے ہیں، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ابن علی ہوگا۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جن ناموں کے معنی میں کسی بھی قسم کا اگر کوئی برائی والا پہلو تھا تو اللہ کے نبی نے ان ناموں کو تبدیل فرما دیا۔ بعض کہنے والے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اعتراض کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو بھول جاتے ہیں کہ مدنی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کائنات میں جن کاموں کے لیے بھیجا ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ برے معنی والے ناموں کو تبدیل کر کے اچھے نام معنی والے نام رکھوں۔ اگر جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے معنی غلط ہوتے تو جناب سیدنا امام الانبیاء نام کو تبدیل فرما دیتے، لیکن نام کو تبدیل نہ کر کے مدنی کریم نے عملی طور پر اس بات کا اظہار کر دیا کہ نام بھی اچھا ہے، نام کے معنی بھی اچھے ہیں، نام والا بھی اچھا ہے۔ اور معاویہ نام کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں، نبی پاک کے اصحاب میں، نبی پاک کے کاتبان وحی میں معاویہ نام شامل ہے۔ اولاد علی میں معاویہ نام ہے، باقی خاندان بنو ہاشم میں، بنو قریش میں یہ نام بکثرت پایا جاتا ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ سیدہ فاطمہ زہرا، اور سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ ان کی شادی سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر، جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے خواستگاری کی آقا مدنی کریم کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بعض معترضین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے سامنے رشتہ مانگنے والوں نے رشتہ مانگا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں شخصیات کے ساتھ اگر رشتہ دینے سے انکار کیا تو رشتہ لینے سے انکار نہیں کیا۔ اگر شرف دامادی ان کو عطا نہیں کیا کہ آپ مدنی کریم ان کو اپنا داماد نہیں بنایا تو اللہ کے نبی خود ان دونوں عظیم ترین شخصیات کے داماد بن گئے کہ ابو بکر صدیق کی لخت جگر سیدہ اماں عائشہ صدیقہ اور فاروق اعظم کی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں خواتین محبوب پیغمبر مدنی کریم کے نکاح اور حرم میں آئیں۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جن خاندانوں کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو گیا کہ جن کی خواتین میرے نکاح میں آئیں اور میری بیٹیاں جن کے نکاح میں گئی، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ قیامت کے دن میرے سسرال اور داماد ان دونوں رشتہ داروں کو جنت میں میرے ساتھ اکٹھا فرما دیں گے۔ محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کسی خاندان میں میں نے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک اللہ نے مجھے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک میں نے کسی خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے منظوری نہیں دے دی۔ تو ماننا پڑے گا کہ جناب علی نبی کے داماد بنے تو یہ بھی خدا کا انتخاب ہے، اور نبی ابو بکر و عمر کے داماد بنے تو یہ بھی رب تعالیٰ کا عظیم ترین انتخاب ہے۔ اب یہاں پہ اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے جو کہنے والے احباب یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہاں پہ سیدہ خاتون کا غیر سید کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر یہ نکاح جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی واضح طور پہ یہاں پہ تعلیم ارشاد فرما دیتے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ نبی دین کو پھیلانے والا ہوتا ہے، چھپانے والا نہیں ہوتا۔ نبی تقیہ کا پرچار کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ تقوی کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی شادی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی، اور ہمارے پڑوسی طبقے کی معتبر ترین کتابوں میں جس میں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ بھی ہے، بحار الانوار بھی ہے، ان میں واضح طور پر موجود ہے
کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے وکیل بن کے نبی کے دروازے پر جانے والے کون؟ ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دوسرے کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو پیغمبر کے پڑوس میں مکان دینے والے کون؟ اسے سیدنا حارث بن نعمان کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پہ خریداری کرنے والے کون؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ عظیم ترین شادی ان عظیم ترین شخصیات کی باہمی محبت کی عکاس ہے۔ انہی محبتوں کا ایک طویل ترین سلسلہ ہمیں آگے چلتا دکھائی دیتا ہے کہ جب جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی اولاد سے جو محبت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی کوئی نہ تھی۔ اسی محبت کا عملی مظاہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہر پل اپنی زندگی میں کیا۔ نبی پاک کے وہ صحابہ جو نبی پاک کے لعاب دہن کو زمین پہ نہ گرنے دیں، محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں، تو اسے اپنے کاندھوں پہ سواری کیوں نہ کرواتے کہ جسے کبھی انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پہ دیکھا، کبھی نبی پاک کی جھولی میں دیکھا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن مجتبی کو پکڑا اور فرمایا، اے حسن مجتبی اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ کہ میں اسی جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جسے اللہ کے نبی نے چوما۔ اور پھر آپ نے جناب حسن مجتبی کے پیٹ پہ بوسہ دیا اور فرمایا کہ واللہ میں نے اللہ کے نبی کو اسی جگہ سے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو محبوب پیغمبر کی آل کی محبت میں نبی کی محبت کو تلاش کیجیے۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ برسر راہ جو ملے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو، تو آپ نے حسن مجتبی کو اٹھایا، کاندھوں پر بٹھایا اور اپنے رفیق سفر سے پوچھا، جانتے ہو کس کا بیٹا ہے؟ حیرانگی کے عالم میں شریک سفر نے کہا، کمال کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ فرمایا معلوم مجھے ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنی زبان سے بتا دیجئے۔ تو شریک سفر نے کہا کہ اس کا نام حسن ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی پاک کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق بیٹھے، حسن مجتبی کو کاندھوں پر بٹھایا اور راوی یہ فرماتے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق کاندھے پہ حسن مجتبی کو بٹھا کے فرماتے جا رہے تھے، شریک سفر ساتھ مسکراتے جا رہے تھے۔ اور شریک سفر کون ہیں؟ یہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق جملہ ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ حسن مجتبی بیٹا علی کا ہے، لیکن حسن کا چہرہ تو اللہ کے نبی کا ہے۔ اور یہ انداز جناب ابو بکر صدیق ہی کا نہ تھا، بلکہ ماں جب لاڈ نبھاتی اپنے پیارے بیٹے جناب سیدنا حسن مجتبی کے، تو سیرت کی کتابوں میں ہمیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ عمل دکھائی دیتا ہے کہ جناب حسن مجتبی کو چٹکی بھرتی اور بڑے پیار سے فرماتی کہ میرا بیٹا حسن مجتبی تو میرے بابا محمد عربی کی تصویر ہے۔ یہی جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کا وظیفہ حضرت عمر فاروق اعظم نے بدری صحابہ کے برابر قرار دیا، حتیٰ کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا وظیفہ بھی وہی جو جناب حسن مجتبی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے۔ جناب سیدنا حسن مجتبی وہ ہیں کہ جناب سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر حج پر گئے، رستے میں کچھ بخار ہوا، طبیعت خراب ناساز ہو گئی، تو جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر موقوف کرنا چاہا۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے باصرار آپ کو بھیجا اور جناب علی المرتضیٰ جناب حسن مجتبی کو لینے آئے، تو حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا، اے علی میں کبھی بھی آگے سفر پر نہ جاتا حسن مجتبی کو چھوڑ کے، اگر مجھے نبی کا نواسہ حسن مجتبی مجبور نہ کر دیتے۔ جناب عثمان ابن عفان ہی کے دور میں عالم شباب کو پہنچے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، طبرستان کی فتح ہو اور یہ علاقوں میں جانے والے لشکر میں ایک فرد وحید اور اسلامی فوج کے عظیم ترین سپاہی کے طور پہ جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر یہ خاندان بنو امیہ یا جناب عثمان ابن عفان کا انداز حکومت، طرز حکومت اور آپ کی خلافت یہ ناجائز غیر اسلامی ہوتی تو کبھی بھی نبی پاک کا پروردہ جناب علی کا لخت جگر اس سفر کا، اس جہاد کا حصہ کبھی بھی نہ بنتے۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک عظیم ترین دن ہمیں وہ دکھائی دیتا ہے جب قصر نبوت پر کچھ سبائی لوگوں نے دھاوا بولا اور عثمان ابن عفان کے دروازے پر جان کی بازی لگانے والے کون؟
یہی جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو اپنے بھائی حسین ابن علی کے ساتھ اور باقی ہاشمی نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کے دوہرے داماد کا دفاع کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ اتنے دور اندیش کہ جو اپنے بابا کے دور حکومت میں اپنے بابا کو عظیم ترین مشوروں سے نوازتے ہیں، اور کھل کے اپنے بابا کی کچھ آراء سے آپ نے اختلاف کیا، لیکن احترام بابا کا یہ تھا کہ جب بابا سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کو فوج کے ساتھ بھیجا تو آپ اس میں بارضا گئے، اور آپ ہی کی تقریر پر کئی ہزار افراد نے لشکر علی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ یعنی جہاں پر اختلاف رائے کا معاملہ دیانت داری کے ساتھ اپنے بابا کے سامنے اپنی آراء کا اظہار بھی کیا، لیکن جہاں پر تعمیل کا معاملہ آیا تو بسر چشم آپ نے بسر و چشم اس کو قبول بھی فرما لیا۔ یہی انداز تربیت کا جناب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑوں کا احترام کیا، تو حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا احترام چھوٹے بھائی حسین ابن علی نے کیسے کیا؟ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں کسی بات پر ناچاکی ہو گئی تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا، اے حسین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صلح میں پہل کرے گا تو رب تعالیٰ جنت میں اسے ایک عظیم ترین محل عطا فرمائیں گے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صلح میں پہل کر کے میرا بھائی حسن مجھ سے مقام و مرتبہ میں آگے بڑھ جائے۔ جناب سیدنا حسین ابن علی، حسن مجتبی، عبداللہ بن جعفر طیار دوران سفر جب حج سے واپسی پر کسی علاقے میں ایک بوڑھے دیہاتی کے مکان میں ٹھہرے اور اسے دعوت دی کہ جب کبھی مدینہ میں آنا ہو تو ہم سے ملاقات ضرور کرنا۔ مدت دراز کے بعد یہ بوڑھا شخص مدینہ کی دھرتی پر جو آیا تو سیدنا حسن مجتبی کے پاس پہنچا تو آپ نے اس بوڑھے کا اکرام یوں کیا کہ 1000 اشرفیاں اسے عطا فرما دی اور 1000 بکریاں اسے عطا فرما دی۔ یہی بوڑھا جب پہنچا سیدنا حسین ابن علی کے پاس تو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ سیدھا میرے پاس آئے کہ مجھ سے پہلے کسی اور کے پاس بھی گئے؟ کہا کہ آپ سے پہلے تو میں آپ کے بھائی حسن مجتبی کے پاس گیا۔ کہا پھر بتاؤ میرے بھائی نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ کے بھائی نے 1000 بکریاں مجھے عطا فرمائی۔ کہا واللہ اگر آپ سیدھا میرے پاس آتے تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عنایت کرتا، لیکن اب اس سے زیادہ دینے کے بعد میں اپنے بھائی حسن مجتبی کے مرتبے کو گھٹانا نہیں چاہتا۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اپنے بابا سیدنا علی المرتضیٰ کے بعد اسلامی حکومت کے سربراہ بنے، اور جناب سیدنا حسن مجتبی سے وقت آخر قیس بن سعد نے کہا کہ ہم آپ کے بعد جناب سیدنا حسن مجتبی کی بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے نہیں کہتا، اور نہ ہی آپ نے منع کیا کہ اس بنیاد پہ کہ باپ کے بعد بیٹا اگر وہ کسی منصب پر آ جائے تو یہ فعل غیر اسلامی نہیں ہے۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی نامزدگی اگرچہ قیس بن سعد نے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے اپنی رائے رکھی، اگر یہ فعل قرآن و سنت کے خلاف ہوتا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ سختی کے ساتھ اسے منع فرما دیتے، لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکم بھی نہ دیا اور منع بھی آپ نے نہ فرمایا۔ 6 ماہ کی مدت کے بعد جب جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ان سازشی عناصر کا ادراک کر لیا کہ جنہوں نے امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، تو جناب سیدنا حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح بھی کی، اور کوفہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کے اعلان یہ کیا کہ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دیا، اور اگر خلافت ان کا حق تھا تو ان کے پاس پہنچ گیا۔ عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اولاد ہیں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی، حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن مصنع کے بیٹے حسن مثلث، ان کی اولاد میں آگے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور غنیۃ الطالبین کتاب میں ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر 2 ہی طبقات تھے، ایک خلافت دینے والا، ایک خلافت لینے والا، اور دونوں با رضا و رغبت، خلافت دینے والے بھی راضی، خلافت لینے والے بھی راضی۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا ہوگا تو وہ ان دونوں طبقات سے خارج ہوگا۔ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے
اب یہ عظیم ترین جو صلح کی تو یہ اس پیشین گوئی کا ثمرہ تھا، تعبیر تھی اس خواب کی جو اللہ کے نبی نے دیکھا۔ بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب سیدنا حسن ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مجبور ہو گیا صلح کرنے پر۔ اگر یہ معاملہ سن 41 یا 40 ہجری میں پیش آیا کہ آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، تو آج سے 30-35 سال پہلے مدینہ کی دھرتی پہ یہاں ڈرانے والا، دھمکانے والا کوئی بھی نہ تھا کہ جب معصوم سے حسن ابن علی گھر سے نکلے، اللہ کے نبی منبر سے اترے، دوڑ کے حسن ابن علی کو اٹھایا اور فرمایا حسن میرا وہ بیٹا ہے جس کے ذریعے اللہ امت کے 2 عظیم گروہوں میں، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر ترین جملے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ لڑنے والی دونوں جماعتیں لڑنے سے پہلے بھی مسلمان ہوں گی، لڑائی کے دوران بھی مسلمان ہوگی اور لڑائی کے بعد بھی مسلمان ہوگی۔ آج جو افراد حدیث عمار بن یاسر کے ذریعے باغی تاغی کے فتوے داغتے ہیں پاک پیغمبر کے صحابی پر، ان سے پوچھنا یہ ہے کہ جن تعلیمات کو آج آپ کے سامنے انسانیت کی تحقیق کی معراج بنا کے بیان کیا جا رہا ہے، کہ یہ تمام تر احوال، تمام تر حقائق جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے لخت جگر جناب سیدنا حسن مجتبیٰ کے سامنے کوئی نہ تھے؟ محبوب پیغمبر جو 30-35 سال پہلے اس عظیم ترین واقعے کا اللہ کے نبی امت کو خبردار کرتے ہیں، امت کو پیشین گوئی ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرما دیتے اسی انداز میں جیسے جناب سیدنا عثمان ابن عفان سے فرمایا، عثمان کچھ لوگ تجھ سے خلافت کی قمیض چھیننا چاہیں گے، جان دے دینا لیکن خلافت کی قمیض نہ اتارنا۔ 82 سالہ محبوب پیغمبر مدنی کریم کا دوہرا داماد عثمان ابن عفان نبوت کے فرمان پہ جان دے دے، لیکن وہ خارجی طبقے کے ہاتھوں خلافت کی باغ دوڑ نہ چھوڑے۔ اگر یہاں پہ حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں نعوذ باللہ کو باغی تاغی فاسق فاجر ہوتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو اللہ کے نبی یہاں پہ بڑے نواسے کو ارشاد فرما دیتے کہ جان دے دینا، لیکن نبوت کی ریاست، نبوت کی حکومت، نبوت کی خلافت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اس کی باغ دوڑ کبھی بھی ایسے ہاتھوں میں نہ دینا۔ اللہ کے نبی کا فرمان جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اور انہی کی تبع میں جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا عمل کرنا، صلح کرنا، بیعت کرنا، پیار محبت کا برملا اعلان کرنا، وہ اس بات کا عکاس ہے، مظہر ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نبی کی آل میں پیار ہی پیار تھا۔ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اس واقعے کے بعد 10 سال تک آپ حیات رہے۔ اگر نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ کی حکومت میں جیسے آج برسر منبر جناب سیدنا علی المرتضیٰ پر سب کا اعتراض دہرایا جاتا ہے، جناب سیدنا امام الانبیاء مدنی کریم کے خاندان پر ظلم و تشدد کے قصے گھڑ کے امت کو نبی پاک کے صحابہ سے بیزار کرنے کی ناپاک کوشش ہوتی ہے، تاریخ اسلام کو مسخ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے جملہ معاملات ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا سے پہلے ایک اور کربلا سجا دیتے، لیکن وہاں پہ خاموشی کے ساتھ زندگی گزاری اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاری، معاون بن کے زندگی گزاری، مشیر بن کے زندگی گزاری، اس بنیاد پر کہ اس حکومت کو وہ جائز بھی سمجھتے تھے، اسلامی بھی سمجھتے تھے، نبوت کی تعلیمات کا آئینہ دار بھی سمجھتے تھے اور اس خلافت کو حقانی بھی سمجھتے تھے۔ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، بعض کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ 6 مہینے کی قلیل مدت میں کیا کیا سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اتنے بڑے اس امت کے محسن ہیں کہ جن کے 6 ماہ کے بعد اپنے آپ کو سرداری سے ہٹا کے امت کے ایک عام فرد کی طرح، ایک عام شہری کی طرح، عام فرد کی طرح زندگی گزارنا اور سر پہ آئے ہوئے تاج کو اٹھا کے کسی اور کے سر پہ رکھ دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پہ فتوحات کا رکا ہوا سلسلہ پھر دوبارہ چل پڑا اور ایسا چلا کہ 44 لاکھ مربع میل سے پھیلا 65 لاکھ مربع میل پر جا پہنچا، جہاں پر کردار اس میں ہے حضرت امیر معاویہ کا، جہاں پر کردار اس میں ہے پیغمبر کے باقی صحابہ کا، وہیں پر عظیم ترین کردار ہے سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 10 سال گزارنے کے بعد سن 50 ہجری میں آپ کا انتقال مدینہ کی دھرتی پر ہوا، اور جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو مدینہ المنورہ کے گورنر سعید بن العاص اموی، جن کا تعلق خاندان بنو امیہ سے ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے مدینہ کے گورنر ہیں، انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا۔ سیدنا حسین ابن علی نے نماز جنازہ پڑھا کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ہمارے پڑوسی طبقے کی معتبر ترین کتابوں میں اصول یہی ہے کہ افضل ترین جنازہ وہ ہے جسے حاکم وقت پڑھائے۔ قرب الاسناد کتاب میں بھی روایت یہی موجود ہے کہ اگر زمانے کا ولی بھی موجود ہو، والی بھی موجود ہو، میت کا ولی بھی موجود ہو، تو جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر حاکم وقت یعنی زمانے کا والی وہاں پر موجود ہو، والی مملکت موجود ہو، تو اسے جنازہ پڑھانے کا زیادہ حق ہے۔ اگر یہ مسئلہ حضرت حسین ابن علی کو معلوم تھا تو کیا حسین کے بابا جناب علی کو معلوم نہ تھا؟ تو کیسے ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں اور ان سے آگے کوئی اور بڑھ جائے؟ تو وہاں پہ جنازہ پڑھانے والے ابو بکر صدیق چونکہ حاکم وقت وہ ہیں، اور یہاں پہ گورنر مدینہ سعید بن العاص اموی ہیں جنازہ پڑھانے والے، اور حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بعض اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ یہ واقعہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا اسے مسعودی کہتے ہیں، اپنی کتاب مربد الذہب میں لکھا۔ اس سے پہلے روایت ہمیں کسی اور کتاب میں نہیں ملتی۔ اعتراض جس ذات پر کیا جاتا ہے اس کا نام جعدہ بنت اشعث بن قیس ہے، اور یہ جعدہ بنت اشعث بن قیس کون ہیں؟ جو ابو بکر صدیق کی بھانجی ہیں، اور ابو بکر صدیق کی بھانجی کا نکاح جناب سیدنا حسن مجتبی کے ساتھ ہوا۔ اگر نعوذ باللہ یہ خاندان ایسا تھا تو جناب امام الانبیاء مدنی کریم کے نواسے کبھی اس خاندان کے اندر شادی نہ کرتے۔ اگر جناب ابو بکر صدیق نے حسن مجتبی کی والدہ محترمہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہوتا تو کبھی یہاں پہ رشتہ در رشتہ کبھی بھی نہ ہوتا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، نام ان کا ہند ہے، اور انہیں کی دوسری بہن سیدہ حفصہ ہیں۔ یکے بعد دیگرے ان دونوں کا نکاح حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ام کلثوم ہیں، جن کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں ان کے ساتھ ہوا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی جس کا نام ام اسحاق رکھا گیا۔ یہ طلحہ بن عبید اللہ کی بیٹی ہیں۔ اسی ام اسحاق کا پہلا نکاح حضرت حسن مجتبی کے ساتھ ہوا، اور انہی کے بارے میں وصیت فرمائی جناب سیدنا حسین ابن علی کو کہ میرے بعد اس خاتون کو اکیلا تنہا نہ چھوڑنا بلکہ اس سے نکاح کر لینا۔ یعنی عظیم ترین نسبتوں کو یوں پالا سنبھالا حسن ابن علی نے ہے۔ اور پھر جناب ابو بکر صدیق کی بھانجی ان کا نکاح بھی جناب حسن مجتبی کے ساتھ ہوا۔ صرف یہاں ہی تک نہیں بلکہ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں جو زید بن حسن کی حقیقی بہن ہیں، جن کا نام ام الحسن ہے، اور اس ام الحسن کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں کہ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ناموں میں دیکھیں تو آپ کی اولاد میں 11 بیٹے اور 5 آپ کی بیٹیاں ہیں، اور ایک افسانہ گھڑا جاتا ہے کہ جناب سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کئی 100 شادیاں کی، اور اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں نکاح آپ نے کیے، لیکن جیسے کثرت کے ساتھ آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ 250-300 نکاح، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے 11 بیٹے، 5 آپ کی بیٹیاں، اور آپ کے بیٹوں میں ہمیں ابو بکر نام بھی ملتا ہے، ہمیں عمر نام بھی ملتا ہے، اور یہ دونوں بیٹے حسن مجتبی کے کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے، اور ان دونوں کا تذکرہ ہمیں اپنے پڑوسی طبقے کی معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے، جن میں 72 ستارے نجم الحسن قراروی کی کتاب اس میں واضح طور پر موجود ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محبوب پیغمبر کے صحابہ سے نبی پاک کی آل کا رشتہ ہوتا کوئی نہ تو کبھی بھی ان کے ناموں پر بچوں کے نام نہ رکھے جاتے۔ بعض اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے تو خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر نام رکھے،
لیکن ابو بکر، عمر، عثمان نے جناب علی، جناب حسن، جناب حسین کے نام پر اپنے بچوں کے نام کیوں نہ رکھے؟ تو یاد رکھیے گا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام پر، حسن مجتبیٰ حسین ابن علی کے نام پر، حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان میں ہمیں 12 کے نزدیک نام ملتے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جناب ابو بکر، عمر، عثمان کے دور میں یہ معاملہ تھا ہی نہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف موجود ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہوا سن 35 ہجری کے آغاز میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے، جب یہ بات عبداللہ ابن ابی نے عبداللہ ابن سبا نے پھیلا دی کہ نعوذ باللہ نبی پاک کے صحابہ اور نبی پاک کے اہل بیت ان کا آپس میں پیار محبت کا تعلق کوئی نہیں، اور اس دور میں ابو بکر و عمر، عثمان دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ایک ذات موجود تھی، نام ان کا سیدنا علی المرتضیٰ کا تھا۔ تو جناب علی المرتضیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے نام تینوں احباب کے نام پہ رکھ کے زمانے کو بتا دیا کہ وہ میرے تھے، میں ان کا ہوں، اگر کوئی اختلاف ہوتا تو کبھی بھی ان کے نام پہ میں اپنے بچوں کے نام کبھی نہ رکھتا۔ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت ہماری جانب سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور خالق کائنات اس احسان عظیم کا دو جہاں میں بہترین بدل بھی ان کو عطا فرمائے کہ امت کی ڈولتی ہوئی کشتی کو اتحاد اتفاق کے ساحل پر پہنچانے والے نبی کا یہ عظیم ترین نواسہ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ اہل سنت والجماعت جہاں پر محبوب پیغمبر کے صحابہ کے غلام ہیں، وہیں پر آل نبی کی غلامی کو اپنا یوں اعزاز اور فخر سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری احادیث کی تمام تر کتابوں میں جہاں پر فضائل ابو بکر و عمر موجود ہیں تو وہیں پر فضائل حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ حضرت حسن مجتبیٰ اور سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں ہماری کتابوں میں تقریباً 46 حدیثیں موجود ہیں۔ جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ سے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں جو روایات لی ان کی تعداد تقریباً 13 ہے، اور جناب سیدنا حسن مجتبیٰ کی اولاد میں 17 ایسے سادات خانوادے کے بزرگ ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں بطور حدیث کے راوی موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے دونوں بیٹوں سے قصب فیض خوب لیا اور امت کو خوب دیا، کہ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کا نام سیدنا حسن مثنیٰ ہے، حسن مثنیٰ کے جو بیٹے ہیں آگے ان کا نام جناب سیدنا عبداللہ ہے، اور عبداللہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام محمد ہے، اور یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی یہ استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ رب تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ جب ہمیں موت دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں میں اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، اور اللہ ہمیں جب موت دے تو ایسی موت دے کہ ہمارے دل میں محبت حضور کی ہو، ہونٹوں پہ کلمہ حضور کا ہو، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا ہو تو ایک ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا ہو۔ اور اب تعالیٰ ہمارے تمام ان احباب کا کام کا انعقاد کیا اور ہمارے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔